السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سجدہ سہو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ سجدہ سہو کب کرتے ہیں؟ جب نماز میں کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو ہم اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کریں گے، یعنی آخر رکعت میں ایک طرف سلام پھیر کر دو سجدے کریں گے، پھر نماز کو جیسے مکمل کرتے ہیں ویسے ہی مکمل کریں گے، یعنی تشہد، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کے۔ اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو نماز دہرانی پڑے گی، چاہے بھولے سے ہو چاہے جان بوجھ کر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو کب واجب ہے؟ جو چیز نماز میں واجب ہے ان میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے، یعنی بھولے سے اگر آپ سے کوئی واجب چھوٹ گیا بھولے سے، تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہوگا، یعنی اس کی جو کمی ہوگی ہے نا نماز میں، اگر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، جیسے میں نے واجبات نماز بتائے تھے آپ کو، آپ جا کے اس کو چیک کر لیجئے گا۔ یعنی سورت کو کیا ہے، الحمد کے بعد پڑھنا، الحمد سورت سے پہلے پڑھنا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو بتائی، قرأت کرنا، 3 آیتیں اس طریقے سے جو بتائی تھی وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگر اس میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو آپ کو جو ہے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے جیسے بتایا آپ کو، آخر رکعت میں ایک طرف سلام پھیر کر دو سجدے کریں گے، اس کے بعد آپ کو التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کے نماز کو مکمل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخری میں التحیات پڑھنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر دو سجدے کریں اور پھر شروع سے التحیات وغیرہ سب پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ سوال جو پوچھے جاتے ہیں، اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اور اس کے لیے سجدہ سہو نہ کیا، نماز ختم کر دی، تو نماز دہرانا واجب ہے، آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ اگر قصداً کوئی واجب چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دہرانا واجب ہے۔ کسی نے جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دیا، اگر بھولے سے چھوڑا ہے تو سجدہ سہو کر کے نماز صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی کمی دور ہو جائے گی، نماز میں جو بھی کمی آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا کوئی واجب تو آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ جو باتیں نماز میں فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی بات چھوٹ گئی تو نماز نہ ہوئی، اور سجدہ سہو سے بھی یہ کمی پوری نہیں کی جا سکتی، پھر سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر بھولے سے چھوٹا ہے کوئی فرض یا جان بوجھ کر آپ نے چھوڑ دیا تو دونوں صورتوں میں آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ اور ایسی واجب میں اگر کوئی واجب آپ نے بھولے سے چھوڑ دیا تو آپ کو جو ہے، اگر بھولے سے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لیں، اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو آپ کو نماز دہرانی پڑے گی۔ چلیے، اس کے بعد کن باتوں کے چھوٹنے سے سجدہ سہو نہیں، یعنی کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کے چھوڑ جانے سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مثلا وہ باتیں جو نماز میں سنت یا مستحب ہے، جیسے تعوذ، کسی نے تعوذ نہیں پڑھی، یا تسمیہ یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی، یا آمین نہیں کہا، یا تکبیرات انتقال نہیں کہنے، اللہ اکبر نہیں کہا، تسبیحات، ان کے ترک سے بھی سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی۔ اگر کسی نے یہ تسبیح بھی نہیں کی، رکوع میں تسبیح نہیں پڑھی اور سجدے میں تسبیح نہیں پڑھی، تو ان کے چھوٹنے سے بھی کیا ہے، کیا ہو جائے گا؟ نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر چھوٹ جاتے ہیں بھولے سے۔ اس کے بعد مگر نماز دہرا لینا کیا ہے؟ بہتر ہے نماز دہرا لینا۔ مثلا ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گئے تو ایک ہی بار آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، یعنی مان لیجیے وتر کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سورت سے پہلے الحمد نہیں پڑھی بلکہ سورت کے بعد پڑھ دی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دماغ میں کیا ہوتا ہے، آپ کو اسی صورت پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے پڑھ دیتے ہیں، اور آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، فوراً اس میں چلے گئے، آپ رکوع میں چلے گئے، تو اگر بہت سارے واجب چھوٹ جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایک بار ہی سجدہ سہو کرنا ہوگا، چند بار سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا قاعدہ اولیٰ میں پورے تحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں اتنی دیر کر دی، کتنی دیر کر دی؟ مان لیجیے 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت میں بیٹھے تھے پہلے قاعدہ اولیٰ میں، تحیات پڑھنے کے بعد آپ نے اتنی دیر لگا دی جتنی دیر میں اللہم صلی علی محمد پڑھ سکے تو سجدہ سہو واجب ہے، یعنی آپ کھڑے ہونے میں آپ نے اتنی دیر لگا دی تو آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ پھر آپ اتنی دیر کے بعد کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، تب آپ کو اخیر رکعت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، چاہے کچھ پڑھے یا خاموش رہے، چاہے اتنی دیر خاموش رہے یا کچھ پڑھے، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوگا، ٹھیک ہے، اگر اتنی دیر رک جاتا ہے قاعدہ اولیٰ میں کھڑے ہونے کے لیے۔ اب مسئلہ کیا، قرأت وغیرہ کسی موقع پر سوچنے لگا، مان لیجیے آج کل کیا ہوتا ہے، الحمد کے بعد سوچنے ہیں کیا کون سی پڑھیں صورت، تو اگر اتنی دیر ہوئی کہ 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے، اگر اتنی دیر لگا دی سوچنے میں
کی صورت کو پڑھنا ہے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ یعنی کسی نے تیسری رکعت سمجھ کے چوتھی رکعت، کسی نے تیسری رکعت میں تھا کوئی شخص اور چوتھی رکعت سمجھ کے اس نے سلام پھیر دیا، اور یاد آنے پر اگر اس نے کسی سے بات نہیں کیا تو اپنی چوتھی رکعت پورا کر لے، ٹھیک، کھڑا ہو جائے سیدھا اور سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لے۔ تعدیل ارکان بھول گیا، یعنی رکن بدلنا بھول گیا، یعنی رکوع میں جانا بھول گیا، ٹھیک ہے، یا سجدے میں جانا بھول گیا، بیٹھا رہا، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، جیسے بتایا تھا میں نے۔ مسئلہ مقتدی اتحیات نہ ختم کرنے پایا تھا کہ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو مقتدی پر واجب ہے کہ اپنی اتحیات پوری کر کے کھڑا ہو۔ کوئی دوسری رکعت میں شامل ہوا اور اتنی دیر میں شامل ہو، مطلب 1 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ بیٹھا ہوگا امام صاحب کے ساتھ، تو اور امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری اتحیات پوری کرے، نہ کہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اگرچہ دیر ہو جائے، ٹھیک ہے، اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو۔ مقتدی، مسئلہ کیا، مقتدی نے رکوع یا سجدے میں 3 بار تسبیح نہ کہی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو مقتدی بھی سر اٹھا لے اور باقی تسبیح چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تسبیح کے کیس میں جو ہے باقی تسبیح کو چھوڑ دینا ہے اگر امام صاحب کی پیروی کر رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ، جس شخص نے بھول کر قاعدہ اولیٰ نہ کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا تو اگر ابھی اتنا کھڑا ہوا ہے کہ قاعدے کے قریب ہے، یعنی بیٹھنے کے قریب ہے، کوئی شخص اتنا قریب ہے کہ بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ جائے، اگر قاعدہ کرے نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ سہو بھی لازم نہ آیا، اگر اتنا اٹھا کے کھڑے ہونے کے قریب ہے تو پھر کھڑا ہو جائے اور آخری میں سجدہ سہو کر لیں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں جو ہے نہیں بیٹھا بلکہ کھڑا ہونے لگا، اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، اگر بیٹھنے قریب ہے یعنی قاعدہ جسے کہتے ہیں تو بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، تو اور اپنی نماز جو ہے مکمل کر لے۔ اس کے بعد اگر قاعدہ اخیرہ کرنا بھول گیا، یعنی اخیر کا قاعدہ کرنا بھول گیا، یعنی اخیر میں بیٹھنا بھول گیا اور کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو چھوڑ دے اور بیٹھ جائے۔ یعنی مان لیجیے کوئی شخص 4 رکعت کی نیت باندھی تھی یا چوتھی رکعت میں کھڑا ہو گیا، اگر اس کا سجدہ نہیں کیا اور یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے اور نماز پوری کر لے اور سجدہ سہو کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز جاتی رہی، اگر چاہے تو 1 رکعت اور ملائے سوائے مغرب کے، اور یہ کل نفل ہو گئے۔ مان لیجیے کسی نے 4 رکعت کی نیت باندھی تھی اور 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا، چوتھی رکعت میں کسی نے 4 رکعت کی نیت باندھی تھی، چوتھی رکعت میں سلام پھیرنے کے بجائے کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے بجائے کھڑا ہو گیا، تو اگر اس نے اس رکعت کا سجدہ کر لیا، یعنی 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، تو اس کو جو ہے 1 رکعت اور ملانی ہے اور وہ پوری نماز نفل نماز کی ہو جائے گی۔ لیکن یہ مغرب میں نہیں کر سکتے کیونکہ مغرب میں 3 رکعت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور بنا جوڑے کے پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اگر قاعدہ اخیرہ بقدر تشہد کر کے بھولے سے کھڑا ہو گیا تو بیٹھ جائے۔ مان لیجیے کوئی بھولے سے کھڑا ہو جاتا ہے قاعدہ اخیرہ میں، یعنی آخری رکعت میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس میں بھولے سے تحیات پڑھ کے جو ہے کھڑا ہو گیا، تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو بیٹھ کر سلام پھیرے اور سجدہ سہو کر لے، اور اگر اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض جب بھی پورے ہو گئے لیکن 1 رکعت اور ملائے اور سجدہ سہو کرے، یہ 2 رکعتیں نفل ہو گئی لیکن مغرب میں نہ ملائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے تحیات پڑھ کر کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھا بلکہ کھڑا ہو گیا، تو اگر اس نے اس رکعت کا سجدہ کر لیا تو 1 رکعت اور ملا دے، وہ ساری نماز نفل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے تحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو گیا، تحیات پڑھنے کے بعد جو ہے کھڑا ہو گیا، لیکن اگر بیٹھنے قریب بیٹھ جائے، کھڑے ہونے قریب کھڑا ہو جائے، اگر مان لیجیے کھڑا بھی ہو گیا وہ کوئی شخص سیدھے تو پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ اگر اس نے اس رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو فوراً بیٹھ جائے اور کیا کر لے، کیا کہتے ہیں، اتحیات پڑھ کے دوسری پڑھ کے اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر کھڑا ہو گیا وہ شخص تو اس کو 1 رکعت اور ملا لے، تو جو اخیر رکعت ہیں وہ جو 2 رکعتیں اخیر کی وہ نفل ہو جائیں گی اور جو پہلے کی ہیں وہ اس کی فرض نماز ہو جائے گی۔ یہ سمجھیں، پہلے بنا تشہد کے وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، 1 رکعت میں 3 سجدے کیے یا 2 رکوع کیے یا قاعدہ اولیٰ بھول گیا تو سجدہ سہو کا سجدہ کرے، یعنی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یہ چاہے کتنے بھی آپ کے واجب بھولے سے چھوٹ جائیں۔
یہ دونوں رکعتیں نفل ہو جائیں گی، لیکن مغرب یہ تو بتا دیا، ایک رکعت میں یہ بھی بتا دیا آپ کو۔ قیام و رکوع سجود قاعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض ہے، لہذا قیام سے پہلے رکوع کر لیا، پھر قیام کیا تو یہ رکوع جاتا رہا، اگر قیام کے بعد پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ مان لیجیے کسی نے کھڑے ہونے سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں رکوع کر لیا، پھر اس نے قرات کی، اس کے بعد پھر اس نے رکوع کیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر رکوع نہیں کیا تو نماز جاتی رہے۔ اگر قیام کے بعد رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ اسی طرح رکوع سے پہلے جو ہے سجدہ کرنے کے بعد، کسی نے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا، پھر اگر رکوع کیا، پھر سجدہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ کسی نے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا، پھر سجدے کے بعد رکوع کر لیا، پھر رکوع کے بعد سجدہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن کسی نے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا، اس کے بعد پھر رکوع کر لیا، اس کے بعد سجدہ نہیں کیا تو نماز کیا ہے، جاتی رہی، پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ قیام و رکوع سجود قاعدہ اخیرہ یہ بتا دیا۔ قیام و رکوع سجدہ قاعدہ اخیرہ میں ترتیب فرض، یعنی جس کو پہلے ہونا چاہیے وہ پہلے ہو، جس کو پیچھے ہونا چاہیے پیچھے ہو، یعنی جیسے میں نے بتایا الحمد سورت سے پہلے ہونی چاہیے، اسی طریقے سے سجدے سے پہلے رکوع ہونا چاہیے، جس کو پیچھے ہونا ہے وہ پیچھے ہو، اگر پہلے کا پیچھے اور پیچھے کا پہلے کر لیا تو نماز نہ ہوگی۔ جیسے کسی نے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا تو نماز نہ ہوگی، ہاں اگر سجدہ کے بعد پھر دوبارہ رکوع اور پھر سجدہ کرے، یعنی ترتیب وار کر لے، یعنی پھر سے کر لے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح قیام سے پہلے رکوع کر لیا، یعنی کھڑے ہونے سے پہلے وہ رکوع کر لیا تو نماز نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ البتہ قیام کے بعد پھر رکوع کرے تو ہو جائے گی۔ مسئلہ کیا ہے، نفل کا ہر قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، نہیں کیونکہ نفل نماز جو ہے ہم دو کر کے پڑھتے ہیں، یعنی فرض ہے، اگر قاعدہ نہ کیا اور جو ہے بھولے سے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کیا لوٹائے اور سجدہ سہو کرے، اور واجب نماز مثلاً وطر فرض کے حکم ہے، تو وطر کی نماز فرض کے حکم ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر وطر کا قاعدہ اولیٰ بھول جائے تو وہی حکم ہے جو فرض کے قاعدہ اولیٰ بھولنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹھنے قریب ہے تو بیٹھ جائے، کھڑے ہونے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، اور بقیہ جو 2 رکعتیں ہیں وہ نفل نماز میں شامل ہو جائیں گی۔ مسئلہ دعائے قنوت یا تکبیر قنوت، یعنی اللہ اکبر جو کہتے ہیں دعائے قنوت کے لیے، بھول گیا تو سجدہ سہو کرے گا۔ تکبیر قنوت سے مراد وہ تکبیر ہے جو قرات کے بعد دعائے قنوت پڑھنے کے لیے کہی جاتی ہے، جیسے میں نے بتایا۔ مسئلہ عیدین کی سخت تکبیریں یا بعض بھول گیا یا زائد کہیں یا غیر محل میں کہیں، ان سب صورتوں میں سجدہ سہو کیا ہو جائے گا، آپ پر واجب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد میں سجدہ تلاوت بتاتا ہوں آپ کو۔ اب اس کے بعد سجدہ تلاوت کیا ہے، یعنی قرآن پاک میں جو سجدے آتے ہیں، چاہے نماز میں ہوں چاہے الگ سے، اس میں جو ہے آپ کو سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے، اور وہ کیا ہے۔ یہ سجدے جو آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے واجب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھ لی، یعنی جہاں پر سجدہ واقع ہے تو آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ کھڑے ہو کر جو ہے آپ قیام میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، پھر کھڑے ہو جائیں، تو اس طریقے سے ایک سجدہ ہو گیا۔ اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، یعنی کھڑے ہو کر سجدے میں چلے جائے، 3 بار سبحان اللہ کہے، پھر کھڑا ہو جائے، تو یہ کیا ہے، آپ کا ایک سجدہ ہو گیا۔ مان لیجئے کسی کو سارے سجدے کرنے ہیں، یعنی 14 سجدے کرنے ہیں، تو اس کو اس طریقے سے کرنے پڑیں گے، کھڑا ہو کر سجدے میں چلا جائے، پھر سجدے کرتے رہے اللہ اکبر کہہ کر، جس طریقے سے نماز میں ہم کرتے ہیں 2 سجدے، اس طریقے سے 14 سجدے کر دے۔ جیسے 14 سجدے پر پہنچے تو فوراً کھڑا ہو جائے، تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جب بھی سجدہ آئے آپ سجدہ کر لیں، اور اس کا طریقہ جیسے میں نے ابھی بتایا، میں آپ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ سجدہ تلاوت میں پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا کیا سنت ہے، کیا ہے کہنا، شروع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت، اور پہلے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں قیام مستحب ہیں، یعنی اس کو کرنے پہ کیا ہوگا، ثواب ہوگا۔ اس کے بعد اگر سجدہ تلاوت سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہو، ٹھیک ہے، کھڑا نہ ہوا یا اللہ اکبر نہ کہا یا سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھا، تو بھی سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔
پہلے جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہنا، یہ جو ہے سنت ہے، مگر تکبیر چھوڑنا کیا ہے، تکبیر چھوڑنا نہ چاہے کہ سلف کے خلاف ہے، یعنی بزرگ کے خلاف ہے۔ اس کے بعد مسئلہ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشہد ہے، نہ سلام ہے، یعنی سجدہ تلاوت کے لیے نہ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے اور نہ ہی آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، نہ ہی نیت باندھنی ہے، نہ ہی آپ کو اتحیات پڑھنی ہے اور نہ ہی آپ کو سلام پھیرنا ہے، یعنی کھڑے ہو کر سیدھے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کر لے اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہے، پھر کھڑا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے۔ کل قرآن شریف میں 14 آیتیں سجدہ، یعنی آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ پر سجدہ واجب ہو جائے گا، سننے والے پر اور پڑھنے والے پر۔ ان میں سے جو آیت بھی ہیں پڑھی جائے گی، پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ واجب ہوگا، چاہے سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر پڑھی اور سن لی تو آپ کو اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب سجدہ تلاوت کے شرائط کیا ہیں؟ سجدہ تلاوت کے لیے تحریمہ کے سوا تمام وہ شرائط ہے جو نماز کے لیے، مثلا سجدہ تلاوت کے لیے کیا ہے؟ تحریمہ کے سوا، یعنی اللہ اکبر کہنے کے سوا جو بھی نماز کے شرائط ہیں وہ سب اس میں ہیں، جیسے طہارت، پاک و صاف ہونا، کعبے کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا دل میں، ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں باندھنے، وقت کا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کہ زوال میں آپ سجدہ کر رہے ہیں، ستر عورت یعنی ڈھکا ہونا، مرد کا جسم ناف سے گھٹنے تک، عورت کا چہرے، ہتھیلی، قدم، تمام بدن کا ڈھکنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر پانی پر قادر ہے تو تیمم کر کے سجدہ جائز نہیں، اگر پانی موجود ہے تیمم کر کے سجدہ کر رہا ہے تو وہ سجدہ کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آیت سجدہ نماز میں پڑھے تو سجدہ تلاوت فوراً کرنا نماز ہی میں واجب ہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے اور ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے، پھر کی رشت شروع کر دے۔ اگر آپ نے نماز میں ہی دیر کر دی تو گنہگار ہوں گے۔ دیر کرنے سے مراد 3 آیت سے زیادہ پڑھ لینا ہے، اگر کسی نے 3 آیت چھوٹی آیت ہیں ان سے زیادہ پڑھ لی تو گنہگار ہوگا، لیکن اگر سورت کے آخر میں سجدہ واقع ہے تو سورت پوری کر کے سجدہ کرے گا، جب بھی حرج نہیں، ٹھیک ہے، سورت پوری کر کے سجدہ کرنا پڑے گا۔ مثلا سورہ انشقاق میں سورہ ختم کر کے سجدہ کرے، جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ کی آیت نماز میں پڑھی اور سجدہ کرنا کیا ہے، بھول گیا تو جب تک حرمت نماز میں ہے، یعنی جب تک نماز میں ہے سجدہ کر لے، اگرچہ سلام پھیر چکا ہو، اور سجدہ سہو بھی کر لے۔ اگر کسی نے سلام پھیر دیا ہے تو 2 سجدے کر لے اور سلام پھیر دے۔ اگر نماز میں یہ مان لیجئے سجدہ تلاوت آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ نہیں کیا تو دوسری رکعت میں ہے تو سجدہ کر لے اب اس کا۔ مسئلہ نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو اس کا سجدہ نماز ہی میں واجب ہے، نماز کے باہر نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر ایسا کرے کہ نماز پڑھنے کے بعد کرے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر قصداً نہ کیا تھا تو گنہگار ہوا، اگر جان بوجھ کے نہیں کیا تھا تو گنہگار ہوا۔ تو بلازم ہے کہ جب آیت سجدہ کے بعد فوراً رکوع سجود نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، کب کر سکتا ہے؟ اگر آیت سجدہ کے بعد فوراً رکوع سجود نہیں کیا تو کر سکتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے، سجدہ تلاوت کی نیت میں یہ شرط نہیں کہ فلاں آیت کا سجدہ ہے، بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کافی ہے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں جو ہے، یہ نہیں کہ میں اس آیت کا، اس پارے کی سب کچھ نہیں کہنا ہے آپ کو۔ جو چیز نماز کو فاسد کرتی ہیں ان سے سجدہ تلاوت بھی فاسد ہو جائے گا، جیسے حد سے عمد و کلام و قہقہ، یعنی کوئی دونوں ہاتھ سے کام کر رہا ہے، یعنی کپڑے کیا کہتے ہیں صحیح کر رہا ہے نماز میں، یا بٹن کھول رہا ہے دونوں ہاتھوں سے، نماز سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اور کسی نے باتیں کر لیں یا ہنس گیا یا دانت چمکے آواز نکلی تو اس سے بھی یہ کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا سجدہ، یہ آیت، یہ تلاوت سجدہ۔ اب آیت سجدہ لکھنے یا اس کی طرف دیکھنے سے سجدہ سہو واجب، یہ سجدہ واجب نہیں۔ مسئلہ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی۔ اگر کسی نے جس میں سجدہ واقع ہے تو اس کی آگے پیچھے اگر اس نے 1-2 حرف پڑھ لیا تو بھی سجدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد
آیت سجدہ کے ہجے کرنے یا ہجے سننے سے سجدہ واجب نہ ہوگا. کسی نے ہجے کر کے پڑھی اس آیت کو تو جو ہے واجب نہیں ہوگا. اس کے بعد آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا، چاہے سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا. اگر آیت پڑھی گئی تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا. لیکن اگر ترجمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو اگر پتہ چل گیا کہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا تو اس پہ سجدہ واجب ہو جائے گا. اگر کسی نے آیت پڑھی تو اگر اسے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو تب بھی اس پہ سجدہ واجب ہو جائے گا. حیض و نفاس والی عورت نے آیت سجدہ پڑھی تو خود اس پر سجدہ واجب نہ ہوگا. کیا مطلب؟ حیض و نفاس والی عورت نے آیت سجدہ پڑھی تو خود اس پر سجدہ واجب نہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب جم نے یا بے وضو نے آیت سجدہ پڑھی یا سنی تو سجدہ کیا واجب ہے. اگر انہوں نے کیا بے وضو نے آیت سجدہ پڑھی تو یا سنی تو سجدہ واجب ہو جائے گا جم نے. اگر حیض و نفاس والی عورت نے پڑھا ہے تو اس پڑھنے سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس پر واجب نہیں ہے. نابالغ نے آیت سجدہ پڑھی تو سننے والے پر سجدہ واجب ہے، نابالغ پر نہیں ہوگی. جو بالغ نہیں ہے، جس پر نماز ابھی جیسے مان لیجیے 5-6 سال کا بچہ ہے، 6 سال کا ہے. مسئلہ امام نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا تو مقتدی بھی اس کی پیروی میں سجدہ نہ کرے گا اگرچہ آیت سنی ہو. اگر امام نے نہیں کیا سجدہ نماز میں تو مقتدی بھی نہیں کریں گے. جس وقت آیت سجدہ پڑھی گئی اگر اس وقت کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو پڑھنے والے اور سننے والے کو یہ کہہ لینا مستحب ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. کسی وجہ سے نہیں کر پائے اس وقت سجدہ. مسئلہ پوری صورت پڑھنا اور سجدے کی آیت چھوڑ دینا مکروہ تحریم یعنی گناہ ہے. کسی نے کہا کہ آیت سجدہ چھوڑ کر پوری صورت پڑھ لی تو یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، کہ آیت سجدہ واجب ہو جائے گا. یہ شیطان کا وہ طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مجلس میں سجدہ کی ایک آیت کو بار بار پڑھا، یعنی ایک جگہ بیٹھ کر کسی نے بار بار سجدے کی آیت پڑھی یا سنی تو ایک ہی بار سجدہ واجب ہوگا. اگرچہ چند آدمیوں نے سنا ہو یوں ہی اگر ایک آیت پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے بھی سنی، جب بھی جو ہے آپ کو ایک ہی سجدہ جو ہے واجب ہوگا آپ پر. ٹھیک. اب اسی طریقے سے ہم مجلس کا بتا دیتے ہیں. مجلس بدلنے سے یعنی جگہ بدلنے سے. مسئلہ 2 ایک لقمہ کھانے سے، 2 ایک گھنٹے، 2 ایک گھونٹ پینے سے، کھڑے ہو جانے سے، 2 ایک قدم چلنے سے، سلام کا جواب دینے سے، 2 ایک بات کرنے سے، گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف چلنے سے مجلس نہ بدلے گی. ٹھیک ہے، مجلس نہ بدلے گی. ہاں اگر مکان بڑا ہے جیسے شاہی محل تو ایسے مکان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے سے مجلس بدل جائے گی. پھر آپ کو 2 سجدے کرنے پڑیں گے چاہے آپ ایک آیت کو 2 بار پڑھیں. کشتی میں اور کشتی چل رہی ہے تو مجلس نہ بدلے گی، اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ. ریل کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے. جانور پر سوار ہے اور جانور کیا ہے چل رہا ہے تو مجلس بدل رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر سواری پر نماز پڑھ رہا ہے تو نہ بدلے گی، اگر بیٹھا ہوا ہے تو بدل جائے گی. 3 لقمہ کھانے، 3 گھونٹ پینے، 3 لفظ بولنے، 3 قدم میدان میں چلنے سے، نکاح کرنے، خرید و فروخت، سامان بیچنے لینے سے، لیٹ کر سو جانے سے مجلس بدل جائے گی. آپ کو 2 سجدے کرنے پڑیں گے. یعنی ایک بار آیت پڑھی پھر آپ نے 1 گھنٹے بعد پڑھی سونے کے بعد تو آپ کو 2 سجدے کرنے پڑیں گے چاہے آپ نے ایک ہی آیت سجدہ کو 2 بار پڑھا ہو. مثلا کسی مجلس میں دیر تک بیٹھنا، قرأت، تسبیح، تحلیل، درس، وعظ میں مشغول ہونا مجلس کو نہیں بدلے گا. اگر دونوں بار آیت سجدہ پڑھنے کے درمیان کوئی دنیا کا کام کیا مثلا کپڑا سینا وغیرہ تو مجلس بدل گئی. اگر اس کے درمیان آپ نے کوئی کام کیا تو مجلس بدل جائے گی. اسی طریقے سے اگر سننے والے سجدے کے لیے آمدہ ہو گئے ہے نا اور سجدہ ان پر بارنا ہو تو آیت سجدہ زور سے پڑھنا کیا بہتر ہے ورنہ آہستہ پڑھیں. اور اگر سننے والوں کا حال معلوم نہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو آرام سے پڑھیں. ٹھیک ہے. اگر ان کا حال معلوم نہیں کہ آمدہ ہیں یا نہیں، اگر آمدہ ہیں تو زور سے پڑھیں، آمدہ نہیں ہے تو آہستہ سے پڑھیں. جب بھی آہستہ پڑھنا بہتر ہے. مثلا مرض کی حالت میں اشارے سے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، یوں ہی سفر میں سواری پر اشارے سے بھی ہو جائے گا. اسی طریقے سے سجدہ شکر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو سجدہ تلاوت کا ہے یعنی کھڑے ہو کر سجدے میں چلے جائے، تسبیح پڑھے، کھڑا ہو جائے. اولاد پیدا ہوئی یا مال پایا یا
खोई हुई چیز مل گئے یا بیمار نے تندرستی پائی یا مسافر واپس آ گیا اور کوئی نعمت ملی، سجدہ شکر کرنا مستحب ہے، آپ کو سجدہ شکر کرنا پڑے گا۔ وہی طریقہ ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو یا آپ کو اس سے کوئی انفارمیشن ملی ہو، اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ملتا رہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہماری بہت سارے پلے لسٹ ہیں، آپ جا کے ان کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔